السلام علیکم. انکہی میں آپ کو خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv, ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. یوں تو اس قسم کی باتوں سے میں پرہیز کرتا ہوں، لیکن آج ایک باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. صبح اٹھے تو ہڑتال، ٹرانسپورٹرز نے سوچا کہ آج کیوں نہ ہم ہڑتال کریں. یقیناً آپ کا حق بنتا ہے، لیکن مجھے ان ہڑتالوں کا مقصد علاوہ کاروبار کو، زندگی کو پریشان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اگر معاملہ حل کروانا ہو تو اس کے اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں. بات چیت بھی ہوتی ہے، بات چیت کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ ہم نے بارہا دیکھا کہ جب بات چیت کا ساتھ چھوڑ دیں اور کسی بھی قسم کے تشدد، وائلنس یا شور شرابے مبتلا ہو جائیں تو نقصان آخر میں ہمارا ہی ہوتا ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. دن گزرتا گیا اور دوپہر کو ایک اور افسوسناک خبر ملی کہ خالد علی شہنشاہ صاحب، جو کہ بلاول ہاؤس کے سیکیورٹی کے انچارج تھے، پرانے لوئل تھے، محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ کے ساتھ رہے بڑا عرصہ اور پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے قریبی دوست تھے، ان کو نہایت بے رحمی سے اور شاید بلا وجہ قتل کر دیا گیا. اور شاید بلا وجہ، میں نے یوں کہا کہ شاید کچھ لوگ ناراض ہوں مجھ سے، حالانکہ کوئی بھی قتل کسی وجہ سے نہیں ہوتا، ہر قتل بلا وجہ ہی ہوتا ہے. یہ بھی اسی سوچ کا سلسلہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو ہڑتال کر دو، پتھر مار دو، بس چلا دو، گولی مار دو. یہ انسانی طریقہ ترقی پذیر ہی صحیح، لیکن تہذیب یافتہ ممالک یا تہذیب یافتہ قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ شیوے ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس تہذیب، مذہب، کلچر، کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو. نہ جانے ہمارے ہاں یہ سوچ کہاں سے آ گئی. بہت افسوسناک ہے. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو صبر دے. اس کے بعد نکلنے سے کچھ دیر پہلے میں ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور مجھے شدید افسوس ہوا کہ ہمارے ہی چند دوست اب اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کتنی ناکارہ ہے. ہم نے تقریباً 1.5 برس شور مچایا کہ محترم صدر صاحب جناب پرویز مشرف صاحب وہ چلے جائیں، وہ ناکارہ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اور بڑا ہم نے ان کے ساتھ شور شرابہ کیا. پھر وہ سیاسی ریکنسیلیشنز ہوئیں، NRO ہوا، محترمہ مرحوم آئیں. اسی شور شرابے میں ہم نے نہ جانے کیا تماشے لگا. ہم سے مطلب ہے مجھ جیسے لوگ جو اس منصب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. قیمت نہ جانے کتنے لوگ بے گناہ مارے گئے، بموں میں، گولیوں میں، ہنگاموں میں، اور یہاں تک کہ ایک عظیم لیڈر کو بھی ہم نے قتل کر دیا. یہاں ہمارا بس نہ رہا تو ہم نے جب الیکشن کرا کہ سرکار آ گئی، ابھی سرکار کو ہم نے شاید ایک دن بھی کام کرنے کا چین سے نہیں دیا. صرف یہ غل غبارہ شور روز کا ہے کہ نہیں، وہ دراصل جو پچھلی حکومت تھی وہ بہتر تھی، یہ حکومت بری ہے، دیکھیں جی بجلی کہاں چلے گی، فلاں کہاں چلا گیا، ڈھمکا کہاں چلا گیا. یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. یہ کوئی آصف علی زرداری صاحب یا ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب یہ تو نہیں کر رہے. یہ تو جو اکانومی کی جو سچویشن کی نیڈ ہے وہ ہو رہی ہے. میں نہ ان کے ساتھ ہوں، نہ میں ان کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی کا حامی ہوں، نہ میں کسی کے خلاف ہوں. میں تو صرف یہ جانتا ہوں خدا کے واسطے چین سے کسی حکومت کو حکومت کرنے دیں تا وقت کہ آپ کے پاس کوئی اتنی ٹھوس وجہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ مجرم ہے، ملزم ہے، گنہگار ہے، چور ہے. قیاس آرائیوں کے اوپر لوگوں پہ انگلیاں اٹھانا بلا وجہ خدا کے واسطے چھوڑ دیجئے. یہ جو سیاستدان حکمرانوں کو ہم اکھاڑتے پچھاڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو بٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کو اتار دیتے ہیں، صاحب وہ تو آ کے چلے جاتے ہیں. نقصان صرف اور صرف ان 16 کروڑ مائنس 1,000 لوگوں کا ہو رہا ہے. وہ 1,000 لوگوں کے ساتھ ہمیں گڈی تماشا کھیلتے رہتے ہیں. غریب ہمارے یہاں مر رہا ہے. کھانے کو آپ کے پاس اناج نہیں ہے، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، پیٹرول آپ کے پاس نہیں ہے، ڈالر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے. جی اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں ان 1,000 لوگوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آپ ہی کہتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہی کہتے ہیں او جی آئے وہ تو چلے گئے. تو فرق کس کو پڑا؟ تو کیوں نہ یا تو ہم ان کو چین سے حکمرانی کرنے دیں، اور اگر زیادہ ہمیں اس میں اختلاف ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول پالیٹکس چھوڑیے، آئیے بسم اللہ کیجئے، سیاست میں آئیے، الیکشن میں آئیے، کھڑے ہوئیے. پھر آپ سے بہتر چلتا ہے تو بسم اللہ کیجئے.
لوگوں نے شکایت کی کہ جی آپ نے پولیس کے شو کیے، کہ میں کہتا ہوں بھائی پولیس کو بھی تو دکھانا ہے، پولیس جو کر رہی ہے مجبور وہ کیا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو زیادہ شکایت ہے پولیس سے تو بسم اللہ پولیس میں آ جائیے، بسم اللہ کیجئے. یہ گھر میں بیٹھ کے انگلیاں اٹھانا، تہمت کرنا، یہ کہنا کہ او یہ ہے وہ تو یوں لوٹ گئے. یہ اب ساری شام میں نے ایک بحث سنی کہ این آر او کتنی بری چیز ہے. میں انہی حضرات اور خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدنصیبی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات نہیں ہے، لیکن اگر وہ حیات ہوتی تو میں انہی لوگوں سے پوچھتا کہ وہ اس این آر او کو کیسے جھٹلاتے، کیونکہ ان سے ہوئی تھی نا این آر او کی بات. تو جو بھی ہوا صاحب ہو گیا نا. اب تو ہم جولائی سن 2008 میں آ گئے، ایک قوم کی منتخب حکومت بیٹھی ہے، کہیں پی ایم ایل این ہے، کہیں اے این پی ہے، کہیں پیپلز پارٹی ہے، کہیں ایم کیو ایم ہے، جو بھی ہے ہم نے منتخب کی. اب خدا رہا اس کو چین سے 2 دن تو دیجئے کہ وہ کچھ کر سکیں، پھر شکایت ضرور کیجئے گا، میں ساتھ کھڑا ہوں گا شکایت. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نے کچھ کرنے دیں، اس شکایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نقصان ہمارا اپنا ہے. اس بحث میں، اس قتل و غارت میں خدا را میری التجائے نہ پڑے. خالد شہنشاہ صاحب جن کا آج بلا وجہ کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک قریبی دوست بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی بھی ہیں، سیدہ شہلا رضا صاحبہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور اگر مجھ سے کوئی گستاخی کچھ ہو گئی ہو تو میں پہلے ہی معذرت کی لیتا ہوں، لیکن آج دل جو ہے بڑا بھاری تھا کہ ہم نے قوم نے اپنے آپ کو، آپ نے سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ تو خاموشی سے بیٹھے، ہم نے اپنے آپ کو کس چکر میں لگا رکھا ہے، کچھ اس پہ بولیے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں بلا کر. گو کہ آج میں بالکل ذہنی طور پر بہت ہی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی. شہنشاہ خالد میرے 20-22 سال پرانا دوست ہے. ہم لوگ نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ساتھ ہم نے کام کیا ہے بہت، اور خالد شہنشاہ کئی دفعہ جیل بھی گئے. 88 کی گورنمنٹ میں بھی وہ جیل میں تھا سے آپ کو اندازہ ہی ہو رہا ہوگا بے ساختہ جب میں نے کہا ہے کہ ہم کتنے قریبی دوست تھے. تو نجیب شہید نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ذرا تم منظور وسان صاحب سے ملو. وہ اس وقت جیل خانہ جات کے منسٹر تھے، اور ان سے کہنا کہ خالد شہنشاہ کے پیروں پہ بہت زیادہ ورم آیا ہوا ہے، اور اس کو اگر جیل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں. تو میں اسپیشلی جو ہے وہ نرسری پہ رہتے تھے منظور وسان صاحب، ان کے فلیٹ میں گئی اور پھر ان سے جا کے میں نے کہا کہ جی خالد کو کر دیں. خالد نے بہت جدوجہد کی زندگی گزاری. ویسے تو ہمارے بیچ کے سارے لڑکے بہت ایکٹیو تھے اور موسٹلی ان کا مرڈر ہی کیا گیا اسی طرح، نجیب کا بھی اور دوسرے ہمارے جو دوست تھے. 2002 میں کے بعد 2002 میں خالد شہنشاہ نے الیکشن بھی لڑا، اور بہت اچھی طرح سے الیکشن لڑا، بہت اچھے اس نے ووٹ بھی لیے. اور عزیز آباد کا علاقہ بھی اس ایریا میں آتا تھا جہاں سے ان کی کانسٹیٹوئنسی میں آتا تھا، اور کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جھگڑا ہوتا یا کچھ ہوتا. اور اب تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی سوائے صرف 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں. ایک تو کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی بھی ہے، اور جب سے بنی ہے یہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، 4 آمروں سے ٹکرا چکی ہے. ہم اپنے 2 لیڈرز کی قربانیاں دے چکے ہیں. ہمارے لوگوں نے 86,400 کوڑے بھی کھائے. 17 لوگ جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ انہیں ہینگ بھی کیا گیا. تو اس سے بڑی کوئی تاریخ کسی پارٹی کی نہیں ملتی. تو جب بھی ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ایک تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو جلدی سے ہٹانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے ابھی بھی کہا، اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں. نجیب کو بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب اس کا مرڈر کیا گیا، اور میر مرتضیٰ بھٹو کو بھی انہی دنوں مارا گیا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اور اب یہ تو یہ ایک سلسلہ ہے.
اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ خالد شہنشاہ جو تھے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو ٹیم آئی تھی تو اس میں جو ہے یہ ایک اہم گواہ تھے کہ محترمہ شہید کے ساتھ آخری وقت تک تھے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال نقصان ہوا ایک بہت بڑا, اور آپ سے اگر کمٹمنٹ نہ ہوتی تو میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آتی. اور ہم جتنا بھی آپ سے افسوس کریں وہ کم ہے, ایک دوست کی, ایک سیاسی ورکر کی موت جو ہے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے, لیکن میری نظروں سے اس کے سامنے اس کے بچے آ رہے ہیں بار بار. 3 بچے تھے جو چھٹیاں گزارنے والد کے پاس آئے ہوئے تھے انگلینڈ سے, اور شاید وہ ساری عمر یہی سوچیں کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہمارے والد گئے تھے تو ہم نے ان کو کس طرح دیکھا. یقیناً یہ جو ہمارے ہاں سیاست کا ایک رنگ ہے, قتل و غارت, یہ ہماری تاریخ میں ہے. جب بھی, جیسا آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کی حکومت آتی ہے تو یہ چیزیں شروع کر دی جاتی ہیں آپ کے خلاف, اور دوسروں کے حکومت میں بھی ہوتا ہے, صرف آپ کے ساتھ نہیں. ہمارے ہاں یہ تاریخ نہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب بھی آتی ہے اس کو ڈی اسٹیپ, ٹھیک ہے, لیکن جنرلی ہمارے ہاں سیاست کرنے کا یہی طریقہ ہے جس کو آپ کہہ لیں. یہ سیاست کا نہیں طریقہ بھائی, یہ آمریت کے طریقے ہیں جو سیاست دانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں گرانٹ کرتا ہوں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے ذرا سا ہٹ کے وہ یہ کہ اب جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے ویمن ان پاور, اب انٹرسٹنگلی اسمبلی میں, حکومت میں بہت خواتین ہیں جیسے کہ آپ ہیں. کیا اس سے یہ افیکٹ ہوگا کہ تھوڑی یہ جو ایک کروڈنس کہوں میں اس کو, یا ایک ہارشنس ہے, یہ کچھ امید ہے کہ اب ذرا نرمی آ جائے گی ہماری, پھر میں لفظ سیاست استعمال کروں گا, لیکن چلیے حکومت چلانے کے طریقے میں کچھ نرمی, کچھ شائستگی آ جائے گی کہ اور لوگ سیاست میں ابھی تو سیاست میں آنا خوف زدہ سمجھتے ہیں لوگ, کہہ رہے بھائی جیسے آپ نے کہا کہ بچے شاید پاکستان نہ آنا چاہیں, تو کیا اب اتنی خواتین کے ہوتے ہوئے کچھ نرمی آ جائے گی لوگوں کے مزاج میں؟ دیکھیں, سیاست تو نرم ہی چیز ہے, کیونکہ اگر میں اپنے حقوق جانتی ہوں اور میں اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہوں تو اکیلی کے بجائے اگر ہمارے رائٹس کامن ہیں, ہم مل کے بات کریں تو یہ سیاست ہو جاتی ہے. یہی تعریف ہے. تو سیاست میں تو کہیں سختی اور کہیں ظلم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں طریقہ یہ رہا ہے کہ ہر دفعہ جو لوگوں کی حکومت ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, تو سب سے پہلا کام ڈکٹیٹر کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر کو اور سوسائٹی کو ڈی پولیٹیکلائز کرتا ہے. مطلب وہ ان کے خلاف کام کرتا ہے, اور گلی پبلک کے لیڈر کے بجائے, لوگوں کے لیڈرز کے بجائے وہ گلی محلے میں اپنے, جسے ہم کہتے ہیں اپنی آسان اس میں لے پالک کریٹ کرتا ہے, اور لوگوں کی توجہ ان کے بیسک پرابلم سے ہٹا کر ان کو مختلف جھگڑوں میں الجھا دیا جاتا ہے, زبان, زمین, فرقہ, اور اس سے جو ہے اس میں الجھا کے پھر وہ پولیٹیکل لیڈرز کو بدنام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ڈاکو ہے, یہ جو ہے یہ پتھارے دار ہے, اور یہ جو ہے یہ بین ڈکیتی میں تھا, یہ جو ہے مرڈررز ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈی پولیٹیکلائز کرنے کا اور پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کا, سوسائٹی کو ڈی پولیٹیکلائز کرنا اور پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنا. تو سیاست تو نرم ہے, اگر سیاست نرم نہ ہوتی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے باقی اور جگہ, کیا ہم محترمہ کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن نہیں لیا, اس لیے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہوتا. ہم نے بلکہ کیا کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. سیاست تو نرم ہے, ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس میں عوامی لیڈر کو پھانسیاں دی جاتی ہیں, ان کے ساتھ چلنے والوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں, زیادہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں انہیں بھی لٹکا دیا جاتا ہے, ایون خواتین تک کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے. یہ آپ نے, میں سوچ رہا تھا کہ یہ پوچھوں یا نہ پوچھوں, یا آپ نے یاد دلا دی ایک بات. آپ اسلحہ سپلائی کرتی رہی اور آپ نے 2 قتل کیے. آپ ہنس رہی ہیں, اب 2 آپ نے قتل کیے ہیں اور آپ نے اسلحہ بے تحاشا نہ جانے کہاں کہاں سپلائی. اکارڈنگ ٹو جام صادق. اب یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ پہ الزام یہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے ابھی پہلے کہا تھا اور میں اس کو بہت ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں کہ
جب بھی کسی ملک میں عوام کے رہنماؤں کو ہٹایا جاتا ہے تو اس ملک میں انتشار ہوتا ہے، اور وہ ملک ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی جو ہے وہ انتشار کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے. ورٹیکلی یہ کہ اس میں سیکٹیرین بیسس پہ جو ہے وہ فسادات ہوتے ہیں، ہاریزنٹلی یہ کہ اس میں زبان اور نسل کی اسی بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفیم کرنے کے لیے وہاں پہ زبانی اور دوسری بنیاد کی جو ہے وہ پارٹیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس طرح کی پارٹیاں فوراً، یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پہ لوگ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ایک تنظیم بنتی ہے مذہب کے نام پہ تو دوسری ایک اور تنظیم دوسرے مذہب کے فرقے کے نام پہ بن جاتی ہے، اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا تو باقی لوگوں کو کوڑے مارے گئے، اور جو لوگ بچے جو تھوڑی سی چیز سے دہل سکتے تھے انہیں جیل ڈال دیا گیا. تو اسی طرح 90 میں جب محترمہ کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا تو بالکل دنیا سیاست میں ایک نئی چیز ہوئی کہ جان صادق علی جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کسی پر بھی جو ہے وہ پولیٹیکل چارجز نہیں فریم کیے، سب پہ کرمنل چارجز لگائے. جیسے مسرور احسن صاحب تھے اور بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ تھے، تو کوئی جو تھا وہ بینک ڈکیتی میں تھا، کوئی جو تھا وہ اس طرح کے کیسز تھے، اور مجھ پہ جو تھا میرے ماموں کا اس دن ولیمہ تھا جس دن میں اریسٹ ہوئی. رات میں ولیمے سے میں واپس آئی ہوں، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا سوئے ہوئے، تو میں گرفتار ہو گئی گھر میں. گھر سے میری والدہ بھی گھر پہ نہیں تھی، بھائی بھی ڈیوٹی پہ تھا، اور پھر جو ہے مجھے پتا چلا کہ جی میں گھر سے رات کو گرفتار نہیں ہوئی، بلکہ میں 27 دسمبر کو نہیں گرفتار ہوئی 1990 کے، بلکہ میں 91 کی 8 جنوری کو جو ہے وہ گلبہار سے گرفتار ہوئی. فیوچر میں گرفتار ہوئی ہیں؟ جی ہاں. اور 2 قتل. اور اس کے بعد پہلا تو یہ مقدمہ تھا، تو جب 20 تاریخ کو جنوری کی میری بیل ہو گئی تو میں گھر بھی نہیں پہنچ سکی، میں جیل سے باہر بھی نہیں آ سکی. ایک قدم نکالا تھا تو دوسرا قدم مجھے پولیس وین میں رکھنا پڑا، اور میں دوبارہ CIA سینٹر آ گئی، اور وہاں 4 دن بعد مجھے پتا چلا کہ اب میں ڈبل مرڈر کیس کے مجرمہ ہوں. ہوگی. ایک مختصر وقفہ لیجیے، پھر شیلا صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ جو قاتلہ ہیں اور یہ اسلحے کا سپلائی کا کام کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. میڈیا کا جو رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ٹیک اوور ہی کر لیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ میڈیا کو اپنے لیے خود کچھ رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بنا کے دے یا کوئی اور کہے آپ یہ نہیں کریں گے آپ وہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک تو پہلے آٹو بایوگرافی لکھی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی ہے. علامہ سمجھتے تھے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کلچرل ڈکلائن مسلمان کی ہوئی. میڈیا ایک مانسٹر ہے. ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے، پانی میرے گھر بھی نہیں ہے، آٹا میں بھی کھاتا ہوں، مجھ کو پتا ہوگا میں جاؤں. ایک مائنڈلیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا. کیا فرق آیا ہے ٹیلی ویژن میں 30 سالوں میں؟ اس وقت پیشن زیادہ تھا، پیسے کم تھے. اب پیسے زیادہ ہے، پیشن کم ہو گیا. گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. This program is brought to you by Zong. پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ، اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں، نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے
जो नाकाबिले अमल हो। जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, उसको ये कहना चाहिए OIC, इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं। कंट्रडिक्शन तो खुदा की ज़ात में भी है। मैं वो माशरा, वो दुनिया पसंद करता हूँ जिसमें मेरे पैगम्बर इस्लाम का एहतराम उनके किरदार की बुनियाद पर हो, कावानीन की बुनियाद पर। हमने कभी हुकूमत के साथ, स्टेट के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं किया। जो इस्लाहात हमें करनी है उसमें हम कामयाब नहीं होते। अल-कायदा एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विद वर्ल्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिलिटेंसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर एक रियलिटी है, हमारी फौज के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का हमें सिखाया गया था, वो कॉन्सेप्ट आज नहीं। हल्का फिक्र हर हफ्ते की शाम 8:30 पर। स्पोर्ट्स कोई फेयर प्ले नहीं है। खेल के मैदान में नफरत, खुददारी, चालाकी, हिम्मत और बेअसूली, ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। ये एक जंग का मैदान है। खेल और सियासत, ये सब है अंदर की बातें जो आप जानना चाहते हैं। इन डेप्थ डिस्कशन, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, हम वहाँ पर मौजूद हैं। बस जहाँ खेल वहाँ हम, और यही है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे पीर से जुमे की रात 9:30 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय चाहे कितने लगो कूल, वो बना देती है फजूल। तो आप क्या है, कूल या फजूल? एंड इन एसोसिएशन विद, हमारे लिए एक ही चॉइस, क्लियर, नो डैंड्रफ। एंड ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद हीरो पाकिस्तानी। हीरो पाकिस्तानी का स्क्रैच एंड मैच कार्ड, खेलोगे तो जीतोगे। एंड इन एसोसिएशन विद, बूंद बूंद में है यकीन, किनले बाय द कोका-कोला कंपनी। में हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, हमारे साथ बैठी हैं। तो ये तो बात हुई 2 कत्ल और असलहे का सप्लाई, जिस चक्कर में आप पॉलिटिकल लीडर बन गई शायद। ठीक है, नहीं, मैं इससे पहले थी, जब भी तो मैं ये नौबत पेश आई कि इसको डराओ इस तरह। एक्टिविस्ट से लीडर बन गई ना, एक्टिविस्ट से लीडर बन गई। उसके काफी अरसे बाद बनी। पहले मैं, बल्कि पहले ही थी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की मैं जो थी वो कराची यूनिवर्सिटी की गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट थी और कराची डिवीजन की ज्वाइंट सेक्रेटरी। माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने एक बात की वर्टिकल्स की कि जब भी हमारे यहाँ डिस्ट्रैक्ट करना होता लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से, तो एक वर्टिकल जुबान की बेस पे, फिरके की बेस पे, मजहब की बेस पे लोगों को ये बड़ी शिकायत रहती है कि जो हमारी 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग, और अब क्योंकि उसमें भी फिरकावारियत हो गई है तो नवाज ग्रुप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये भी एक शख्सियत पे वर्टिकल है। मसलन यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम पे वर्टिकल ग्रो कर रहा है, वहाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे वर्टिकल ग्रो। तो ये इसमें अच्छाई है, बुराई है, हाउ डू यू सी? देखिए, और किसी पार्टीज का तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो फैमिली ये डिजर्व करती है कि जो है इसको सलाम किया जाए, और बल्कि थोड़ी सी शायरी भी मुझे करने दें। जिस तरह रोशनी को सूरज से अलहदा नहीं किया जा सकता, जिस तरह फूल को खुशबू से नहीं अलहदा किया जा सकता, इस तरह भुट्टो फैमिली को जो है आवाम से जुदा नहीं किया जा सकता। और जमहूरियत के लिए जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है और
اس میں یہ فیملی سر فہرست ہے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا دی. تو باتیں تو کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. کیا ہمارے دونوں لیڈرز کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ وطن چھوڑ دیتے؟ انہوں نے جیل بھی سہی, انہوں نے جو ہے اپنی جان کی بازی لگا دی. بھٹو صاحب کو بھی معلوم تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا, بالکل, لیکن انہوں نے ملک نہیں چھوڑا. اپنی بیٹی کو جو ہے اور بیٹوں کو منع نہیں کیا کہ تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, بلکہ کہا کہ نہیں یہاں پہ کام کرنا ہے. اور بیٹی کو خط میں لکھا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے, لیکن سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے. تو بیٹی نے بھی پھر سیاست کو نہ صرف شعار بنایا, اور آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ چاہتی تو نہیں آتی واپس, ٹھیک ہے, لیکن نہ صرف وہ واپس آئیں, انہیں یہ معلوم تھا کہ میرے والد کو شہید کیا جا چکا ہے اس پارٹی کی سیاست. ہائی رسک تھا ان کا نا. میرے دونوں بھائیوں کو اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے ان کی جان جا چکی ہے. اتنے ہماری پارٹی کے لوگوں کی پھانسیاں لگ چکی ہیں. انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا. ول اسی وقت لکھتا ہے نا انسان. نہیں وہ رسک تو, اس کے باوجود انہوں نے نہ وہ خود پیچھے ہٹی, بلکہ ایک بڑا عجیب مجھے ان کا کیریکٹر نظر آیا, جو بہت ہی بہادر ماں مجھے نظر آئیں, کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ شہید اسی لیے ہوئے, بھائی اسی لیے شہید ہوئے, وہ خود شہید ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے ان کا ہسبینڈ نے 11.5 سال ہمارے چیئرپرسن نے جو ہے جیل کاٹی, لیکن انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کرسی کے لیے نامزد کیا کہ جس کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مار دیا جائے. اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی اس کے باوجود انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ راہ منتخب کی. تو میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کسی پارٹی میں نہ ہیں نہ ہوں گے, اور یہ واحد دنیا کی پارٹی ہے جو 40 سال سے اسٹرگل کر رہی ہے. تو ہم تو بہت خوش ہیں اس بات پہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے شخصیات ہیں کسی کے پاس آئیے. یہ تو وہ وضاحت ہوئی. اب آپ نے اس بات کے جواب میں کہا میں تھوڑی سی شاعری کروں گی, میں نے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی جو لطافت, نزاکت, شائستگی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی خواتین اب اسمبلی میں ہیں. ابھی تک ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست میں جو آئے اس نے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں, جیل کاٹی ہوئی. ہمارے تک کہتے ہیں جیل نہیں گئے تو سیاستدان لیڈر نہیں بنے, جیل نہیں گئے. تو میں نے بھی مذاقاً آپ سے کہا کہ چلے جیل گئے تو لیڈر بن گئے, لیکن یہ قدر حقیقت بھی ہے. کیا اب اس رویے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب 2008 سے آگے جو بھی ہونا ہے, لیکن کیا اب یہ طریقہ کار بدلا جائے گا, جو کہ آپ لوگوں نے یقیناً اس کی بنیاد رکھ دی کہ آپ نے آ کے, فی الحال یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے بدلے لینے والی پالیسی کی ہو, جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے. تو کیا ہم امید رکھیں کہ اب آنے والی سیاست جو ہے اس میں یہ جیل جانا, کوڑے کھانا, پٹنا, ہڑتال کرنا, سڑک پہ آنا ضروری نہیں ہوگا, تاکہ اور لوگ جو کہ کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, اور پولیٹیکل فیملی نہیں کہوں گا, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جن کا نہ ہو, مجھ جیسے, میرا بھی نہیں ہے یہ بھی بات ہے, لیکن آپ نے جیل تو جانی پڑی نا, 2 قتل کرنے پڑے اور اسلحہ سپلائی کرنا پڑا آپ کو. دیکھیں یہ تو مجھ میں ہمت ہے نہیں, یہ اب ختم ہو چکا, اور لوگ یہ دیکھیں گے, ابھی بھی جو لوگ ہڑتال کر رہے ہیں وہ یقیناً یہ دیکھیں گے کہ پہلے انہیں ہڑتال اس لیے کرنی پڑتی تھی کہ عوامی نمائندے نہیں تھے کہ ان کی بات سنی جا سکے, بلکہ ان کو جو ہے وہ دھتکارا جاتا تھا. ان علاقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے جو کہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہاں سے حکومتی پارٹی کو ووٹ نہیں ملے, حکومتی نمائندوں کو مختلف جگہوں پہ فنڈز نہیں دیے جاتے تھے. لیکن اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً ان کی پہنچ ہو جاتی ہے. تو پچھلے طریقہ کار کی وجہ سے کہ 12 سال سے وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ احتجاج کرنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا, تو وہ ہڑتال وغیرہ کرتے تھے. لیکن اب لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عوامی نمائندے ہیں, بات چیت کرنی چاہیے, ہر چیز کا حل بات چیت میں ہے, اور بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. لیکن لوگوں کا موڈ تو ابھی نہیں بدلا نا, ابھی آج ٹرانسپورٹ میں ہڑتال کی, آہستہ سیکھیں گے نا. دیکھیں لوگوں کو آپ نے خود اس ٹریک پہ ڈال دیا نا, تو لوگ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے لوگوں میں جو ہے وہ بہت اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ریکنسلیشن پہ چلے اور ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے کولیشن گورنمنٹ بنی. ورنہ سندھ میں اسپیشلی ہمارے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہم بھی یہ کر سکتے تھے
کہ بلکہ کوئی حرج بھی نہیں تھا کہ اگر ہم خود پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی. ٹھیک ہے. اور جبکہ ماضی میں ہمارے پاس تجربہ یہ تھا کہ جب تک ہمارے 8-9 MPs لوٹا نہیں کر لیے گئے اس وقت تک 41-42 دن تک اجلاس نہیں بلایا گیا. لیکن ہم نے ایسی کوئی روایت نہیں ڈالی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی طرف جانا پڑ رہا ہے. کوئی ہم وہ تو نہیں کر رہے کہ بدلے لینے ہیں یا کچھ کرنے ہیں. ہم نے ہر چیز ایک سائیڈ میں رکھی. سب سے پہلے ہم لوگ نے یہ چاہا کہ کراچی میں جو لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے, ایک رواداری نہیں رہی ہے, بات چیت نہیں کرتے, یہ ختم ہو اور ہم آپس میں مل کے بیٹھیں اور ایک اچھی فضا ہو. تو بحیثیت ڈیپٹی اسپیکر میں بہت خوش ہوں جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اپوزیشن کے لوگ 11 ہی صحیح لیکن وہ بہت مطمئن ہیں, اور کسی کو بھی بلا کے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ واقعی یہ جو گزشتہ 5 سال گزرے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ پیش کیا گیا ہو تو 96 پارلیمنٹیرینز نے اسپیچ کی ہو, یا پوائنٹ آف آرڈر پہ اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کا مائک بند ہے. اس دفعہ ہماری اسمبلیوں کا ایک افسوسناک ماحول یہ بھی ہوتا تھا, چیخنا چلانا اٹھا پڑا. دیکھیں چیخنا چلانا جو ہے نا, یہ تو آپ کسی بھی ملک میں جہاں ڈیموکریسی دیکھیں وہاں بڑا, یہ تو حسن ہے ڈیموکریسی کا, ہمارے عادت نہیں ہے. ماضی میں ہوتا تھا. اب یہ کہ ہماری اسپیکرز, ڈپٹی اسپیکرز جو خواتین بیٹھی ہوئی, کیا آپ سمجھتی اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا چیخنا چلانا بدتمیزی کچھ کم ہو جائے گی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم بھی وہ کریں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن والے کھڑے ہوں تو ہم مائک بند کر دیں, پوائنٹ آف آرڈر الاؤ نہ کریں اور اسپیچ نہ ان کی سنیں, ان کی بات نہ سنیں, تو مرد عورت کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری بالکل ہے. ہم مطلب میں بھی اور اسپیکر صاحب بھی جب میں اسپیکر بنتی ہوں ان کی ایبسنس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب کی بات کیونکہ ہم یونینیمسلی الیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب تو ہمیں کام بھی اب یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے کہ خواتین بولتی اتنا تھی کہ ان کو وہاں بٹھا دو تاکہ خود بولنا بند کر دیں گے, کچھ کبھی تو سننے پہ مجبور ہوں گی. نہیں, اب تو میں نے دیکھا ہے مرد بھی بہت بولتے. خدا نہ کرے اشارہ کہ میری طرف نہیں, میں ویسے ہی چپ. اچھا, یہ تو اب ایک بات میں, کیونکہ شام ہم لوگ بہت سیاسی نہیں باتیں کر رہے ہیں. ہاں نا, ایک چھوٹی سی بات اور کرنے دیں. اور وہ شام میں جو پروگرام آ رہا تھا جس کی میں اشارہ کروں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ چند ایسے لوگ جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہیں اور ان کی کرپشن کی بات ہے کہ وہ کرپٹ تھے, ان کو پھر بٹھا دیا گیا ہے حکومت میں اور وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ہے. اس کے بارے میں دیکھیں جی اتنے سارے چینلز ہیں, آخر انہیں کچھ تو پروگرام چاہیے نا, وہ کچھ کبھی بٹھا لیں, ان کا ڈیموکریسی ہے. اب ہم کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتے میڈیا پہ پہلے کی طرح. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایسے لوگوں کو جن کو پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ہے, عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, انہیں کو بلا کے خوش ہیں, تو ہم نے تو نہیں روکنا انہیں. آپ ہمیں نہیں بلائیں تو ہم آپ سے کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ ہمیں بلائیں. نہیں, ہم تو یہاں پہ تو ہم تو سب کی اب جو بھی کوئی پروگرام کرے, کیونکہ ہم میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ان کی جدوجہد میں کھڑا ہوا تھا تو وہ ہم تھے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پیمرا کے جتنے بھی کالے قوانین ہیں وہ ہم ختم کریں گے اپنے دور میں آ کے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے بلاول ہاؤس سے لے کر پیمرا کے آفس تک جو ہے ایک ریلی نکالی تھی. بہت آج جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ بھی اس میں ہمارے ساتھ تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آتے ہی اس وعدے کو پورا کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو پھر سامنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کر رہا ہے. میڈیا کا کام ہے الیکٹڈ لوگوں کا میسج کنوے کرنا, اور وہ لوگ بھی جو کہ کم مینڈیٹ لے کر آئے لیکن پارلیمنٹ میں ہیں, ان کی بھی رائے سننا. لیکن بہرحال اب اگر کسی کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ جو 128 110 اس طرح کے ووٹس لے کر آئے, لے کر گھر بیٹھ گئے ہیں اور پبلک انہیں بار بار ریجیکٹ کر رہی ہے, ان کو بلا کر اگر شوق ہے مینڈیٹ پارٹی کو برا بھلا کہلوانے کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, رائٹ ہے ان کا. یہ تو میں بھی اس حد تک آپ سے اتفاق کروں گا کہ آپ سے مطلب ہے میری جو آپ کے ساتھی ہیں, چاہے الزام ہو چاہے حقیقت ہو نہ ہو, یہ تو میں کوئی نہ میرے پاس کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جس سے میں بتا سکوں, نہ میں کوئی جج نہ میں وکیل ہوں. لیکن میں یہ تو جانتا ہوں کہ
اس الیکشن پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی دھاندلی ہوئی یا بےمانی. نہیں, آپ سے کس نے کہا؟ نہیں مطلب ایسی نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں, اور محترمہ کے بعد ہم تو اس میں احتجاجاً گئے تھے. ٹھیک ہے, اور لیکن کیلکولیٹڈ ہم تو سمجھتے ہیں بے ایمانیاں ہوئی, اور یہ وہ رزلٹ نہیں ہے جو ہو سکتا عوام نے دیا تھا. یقیناً, لیکن جو بھی ہے آپ لوگوں نے الیکٹ کر کے ہی آپ لوگوں کو پاور میں بٹھایا. بالکل. تو لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حق پہنچتا ہے کہ ابھی سے شکایت شور شروع کر دیں. ایک تو یہ میں درخواست پھر لوگوں سے کروں گا کہ ان کو موقع تو دیں, اور ان کو مطلب آپ نہیں جو حکومت میں تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی کہ 100 دن میں اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ پہلے ہی دن جب پرائم منسٹر نے اوتھ لیا جی اسٹوڈنٹ یونینز, لیبر یونینز کو بحال کیا جی, اور 12 سال سے جو کہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے, ریفرینڈمز نہیں ہوئے تھے, ان کا ہمارا وعدہ تھا کہ ہم وہ کرائیں گے. اسٹیل مل میں ہوئے, پی آئی اے میں ہونے جا رہے ہیں, اور مشین ٹول فیکٹریز میں ہوئے, یہ ہم نے کرائے. اس کے بعد سندھ میں جو ہے آپ نے دیکھیں کالا باغ ڈیم کا بہت بڑا مسئلہ تھا, یہ ایک وعدہ تھا کہ اس مسئلے کو حل کریں گے, یہ مسئلہ حل ہوا. پیمرا کے قوانین ختم ہوئے, جو کچھ 1 لاکھ نوکریاں سندھ میں ایڈورٹائز ہوئی, انٹرویوز. مجھے قطع کلامی کرنے دیجیے, ایک مختصر وقفہ لے لیجیے, پھر شہلا صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ آگے سیاست کا رنگ, خواتین کا رول ہمارے ملک میں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ کاموں کا مقصد شہر کی زینت بڑھانے کے ساتھ ساتھ عوام کی سہولت میں اضافہ فراہم کرنا بھی ہوتا ہے. روڈ بند ہے, اس کی وجہ سے کاروبار میں بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. غنیمت جانیے کہ اپنا خیال نہ رکھنے کے باوجود کم از کم ہم جانوروں کا تو کسی نہ کسی حد تک خیال کر ہی لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے, اس میں ہم برڈز میں اسپیشلی جو ہے بہت پرابلم آ جاتی ہے. آگ لگانا ایک نہایت آسان کام ہے, لیکن آگ بجھانا اتنا آسان نہیں. ہائی رائز بلڈنگز کو فائر فائٹنگ کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, اینڈ وی نیڈ ریئل اسنارکل. ہم آپ کو دکھاتے ہیں شہر میں منعقد ہونے والی مخصوص تقاریب کی جھلکیاں. This is a new outlet. Before that she's had an outlet in Pindi. شہر میں رونما ہونے والے مختلف حالات کی جانب شہریوں کا رویہ کیا ہے؟ کرایہ جو ہے اپنی منمانی کے حساب سے وصول کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اس میں لسٹ میں یہ ہے, لسٹ جو ان کی لگی ہوتی ہے اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں. شہر شہر سما ہر پیر سے جمعے کی شام 7:30 پر. دس پروگرام از براٹ ٹو یو ان ایسوسیشن ود پیش ہے ٹپال دانے دار کا ہارٹ بیگ, ٹپال دانے دار اینڈ ان ایسوسیشن ود پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے. اس تیز رفتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ خبر جاننے کی عادت ڈالیے. سما کا پروگرام پہلا صفحہ, اخبارات کی 6 سرخیاں. بالآخر بلوچستان کا بجٹ تینوں صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے. تبصرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں, ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وفاق کے زور پہ. تجزیے. اسلام آباد سے کچھ مزید خبریں لے لیتے ہیں. جی خالد رفیق. وقت میں ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ اے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف احتجاج کی تاریخ کا تعین نہ کر سکی. اور اہم واقعات. سوات کے طالبان آج سے امن بات چیت کا بائیکاٹ کریں گے. NFC ایوارڈ کی منصفانہ تقسیم سے مالی بحران ختم ہو جائے گا. سرحد حکومت کو امن معاہدے کرنے کا مکمل اختیار ہے. پاکستان کے بڑے شہروں کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ. ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل کب حل ہوں گے؟
مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو دریافت کیجیے. نئی راہیں دراصل ہماری زندگی کو اس سمت لے کے جا رہی ہیں جہاں سے دریافت کا عمل شروع ہوتا ہے, اور دریافت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ امید کی شمع ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے, اور اسی امید کو جلا بخشتی ہیں وہ کاوشیں جن کا سہرا ہے ان خواتین, نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ جو تلاش کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. Keep the faith. The world really is yours for the taking. آپ کے لیے نئی راہیں لے کر میں ہوں مہر بخاری. نئی راہیں پیر سے جمعے کی صبح 10:05 پر. This program is co-sponsored by Clear Anti-Dandruff Shampoo. ہمارے لیے ایک ہی چوائس. Clear, no dandruff. And in association with بوند بوند میں ہے یقین. Kinley by the Coca-Cola Company. And in association with پیش ہے ٹپال دانے دار کا ہارٹ بیگ. ٹپال دانے دار. ہر لمحے کی جان. شکریہ. سید شیل رضا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کی. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سیاست کہاں سے ہوتی ہوئی ہے, کیا ہوا. اب اگر جیسے آپ نے فرمایا محترمہ نے حالانکہ خود اپنی جان دے دی لیکن وہ آگے اپنے بچوں کو آگے کر گئی, تو آپ نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب جو ہم جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اب ہم نے آگے کہاں جانا ہے, کوئی شکایت کر رہا ہے, کوئی شور کر رہا ہے, کیا سمجھتی ہیں ہمارا فیوچر ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورس کی حیثیت سے ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کسی بھی ملک کے لیے جو بہترین سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی ہی ہے, اور ڈیموکریسی میں ہی ہر ملک کا فیوچر ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت باشعور ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب بھی چاہے ضیاء الحق کے 11 سال ہوں یا کسی اور ڈکٹیٹر کے 12 سال ہوں, جب بھی الیکشن ہوا ٹھیک ہے عوام نے ہمیشہ صحیح فیصلہ دیا. ٹھیک ہے, تو عوام بھی صحیح فیصلہ دے رہے ہیں اور اپنے من پسند لیڈرز کے ہی حق میں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے, کیونکہ اس کے عوام باشعور ہیں, یہ کبھی کسی ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتے. ہمارے ہاں کرائم ایک وہ چیز ہے جو ہر کسی کو پریشان کرتی ہے, اور وہ بڑا کرائم ہو, چھوٹا کرائم ہو, پولیٹیکل کرائم ہو, پولیٹیشین کا کرائم ہو, ہر کوئی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتا ہے. لیکن جنرل کرائم کی پہچان پچھوائی نہیں ہے. وہ ایک جو کیس جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, وہ جو قائد اعظم کے مزار کے اوپر جو ریپ ہوا تھا, اس کی آپ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری بتا رہی تھی, وہ کچھ بتانا چاہیں گی کہ اس کی سٹوری کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ واقعی ہم سب جتنا بھی شرمندہ ہوں کم ہے. ایک تو ریپ, دوسری جگہ مزار قائد, ٹھیک ہے, لوگ پکڑے گئے, اور تیسری بڑی بات یہ کہ جو لوگ پکڑے گئے وہ وہیں کے ملازمین. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے آج ٹی وی نے ایک رپورٹ چلائی تھی اور اس میں لوگوں کو یہ متوجہ کیا تھا کہ مزار قائد پہ کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ سامنے آیا, اور وہ لوگ پکڑے گئے. اور پہلے تو ایک صاحب پکڑے گئے, اور
यहाँ मैं बहुत कुछ शेयर, आज आपने मुझे बुलाया है तो मैं बहुत कुछ शेयर सब लोगों से करना चाहती हूँ कि जब मैं पहुँची तो मुझे जो है वो फ़ोन मिला था कि इस तरह से मसला है। जाहिर है कि जब कोई इस तरह का वाक़या हो जो कि क्राइम हो किसी भी तरह का, तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मुजरिमों को वाकई पकड़े जाना चाहिए, चाहे वो मोबाइल छीनना हो, चाहे वो कुछ भी हो। और बहैसियत औरत और बहैसियत इंसान ये बहुत ही दुख की बात होती है कि हमारे यहाँ इस तरह से मसला हो जाए। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची तो आइडेंटिफिकेशन परेड में लड़की आइडेंटिफाई कर चुकी थी खादिम हुसैन को। ओके, हमारा ये काम नहीं है कि अगर उसने आइडेंटिफाई किया है तो हम पीछे लग जाएं, क्योंकि जाहिर है कि जब तक एक साइंटिफिक वे में हमें नहीं पता जो उसका प्रोसेस है, जो उसका प्रोसेस है, तो उसमें मैंने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि फलां शख्स को पकड़ें या फलां शख्स को ये करें। हमने बस यही कहा कि इंसाफ होना चाहिए। और हमें ये तक नहीं पता चला कि पुलिस ने कब उसका मेडिकल कराया। जब मेडिकल रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव थी तो उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम शहरियों की ये फ़र्ज़ है कि वो कहें कि भाई ये शख्स जो कि साबित हो चुका है मुलज़िम, इसको कैफ़र किरदार तक पहुंचाएं। और पुलिस का भी फिर ये फ़र्ज़ है कि एक शख्स जिसके बारे में ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि ये मुजरिम है, इससे पूछे। लेकिन हमें बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उसको इंटेरोगेट नहीं किया गया। और एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की एनवायरनमेंट की, क्योंकि मज़ार कायद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, उसमें सोमोटो एक्शन लिया। वो लोग कराची आए, उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली ब्रोही साहब ने कि जो है अगर आप इंटेरोगेट नहीं कर रहे उसे तो बस ठीक है, फिर सबके डीएनए हो। तो मुझे बड़े अफसोस से यहाँ कहना पड़ता है कि इसके बाद 2 मुलजिम और जो हैं वो पकड़े गए, आइडेंटिफाई हो गए और पकड़े गए। आइडेंटिफाई तो हम ये कहें कि जो विक्टिम है उसने कहा कि मैं तो नशे में थी, 2 को ही कर सकती हूँ, वो उनको नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस ने उनका डीएनए कराया, वो भी पॉजिटिव हुआ, यानी कि 3 लोग पकड़े गए, तीनों का डीएनए पॉजिटिव है। अब क्या वजह है कि उन तीनों से नहीं पूछा जा रहा कि बाकी लोग कौन हैं? वो तीनों जेल में हैं और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो खड़े होकर बड़े आराम से उन्होंने कहा कि जी आपने कहा था कि बाकी सबका डीएनए कराओ, तो आप कब हमें पैसे दे रहे हैं? तो क्यों दें? अगर सबके डीएनए होने हैं तो फिर पुलिस का इसमें क्या काम है? पुलिस का क्या रोल है? तो फिर देखिए, हमारा जाती तजर्बा ये है कि 1 महीना मैंने CIA काटा है, 4.5 महीने की जेल भी काटी है। मुझे मालूम है कि पुलिस किस तरह काम करती है। तो इन तीनों से क्यों नहीं अभी तक पूछा गया? ये एक काबिल-ए-गौर मसला है। लेकिन आपके पास इतनी पावर तो है इस असेंबली में भी कि आप ये सवाल कर सकें कि क्या हो रहा है, इसको पुश कर सकें या नहीं? असेंबली में ये सवाल उठा था और उसके बाद यही वहाँ पे बात हुई कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फेडरल मिनिस्ट्री है तो फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मसला है। 17 को मैं अभी इसी महीने की 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में थी और वहाँ पे जो है वो सख्ती से पुलिस को पाबंद किया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास तो कायद आज़म का मज़ार है ना जी, लेकिन ये तो क्राइम हो गया ना जी। ये उसकी वहाँ पे पाबंद किया गया है पुलिस ऑफिसर्स को कि 8 से 9 दिन के अंदर वो इनको इंटेरोगेट करें और पूछें मजीद लोगों के बारे में। ये तो और 31 को जो है वो दोबारा इस सिलसिले में इजलास होगा। और इसके अलावा विक्टिम की तरफ से तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उसे कंपनसेशन चाहिए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो ये तो वो रिएक्शन है कि आपने कहा कि पुलिस इतने दिन में करे, लेकिन क्या इस चीज़ के बारे में देखा या सोचा कि पुलिस की ये हालत क्यों हो गई कि पुलिस ने बजाते खुद जो इसका काम है रखवाली, क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया? देखिए, एक तरीका कार ये है कि जिस तरह का बॉस होता है उसी तरह के उसके नीचे के लोग होते हैं। ये वाक़या हुआ है 15 मार्च को जी, और
بہرحال آپ نے ایک ایسی خاتون کو بلا لیا جو لوٹ پھیر کے پھر پولیٹیکل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں گزشتہ گورنمنٹ میں جتنے بھی ایسے کیسز ملے ہیں اس میں ٹاپ ٹو باٹم کچھ بھی نہیں ہو سکا. وکٹم کو ہی ملک سے جانا پڑا, لیکن یہ ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. تو جب بھی جو ہے وہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایم پی اے, حالانکہ میں نے اس وقت عہد بھی نہیں لیا تھا کہ کسی نے اس مسئلے کو کیا ہے, ورنہ این جی اوز ہمارے ہاں یہ کام کرتی تھیں. تو پولیس کو عادت ہی نہیں ہے. ٹھیک, یہ شام ختم ہوئی. جاتے جاتے میں پھر گزارش کروں گا کہ جو بھی شکایت جس حکومت جس کسی سے ہو, خدا را اس کو امن آرام کے ساتھ کیجیے. یہ ہڑتالیں, یہ ریلیاں, یہ شور شرابہ جو ہے ایک عام شہری کی زندگی کو بالکل ختم کر دیتا ہے. آج کراچی میں اس ہڑتال نے بہت لوگوں کو پریشان کیا. اللہ کا شکر ہے فیصلہ ہو گیا اور کل یہ ہڑتال نہیں چلے گی. میں مانتا ہوں کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی, یقیناً مشکلات ہیں, لیکن یوں بند کر کے کچھ نہیں ملے گا. اب ہمیں کوئی پڑھا لکھا طریقہ سوچنا ہے احتجاج کا, مفاہمت کا, بات چیت کا. یہ طریقہ کار سن 2008 میں ایک ایسے ملک میں, پاکستان جیسے ملک میں اچھا نہیں لگتا. بہرحال شیلا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. کل شب پھر ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.